السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق اللغت العربیہ کورس کے الدرس الثامن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ القرات آن لائن اکیڈمی اسلام آباد سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر اس کلاس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے، جیسا کہ ہم اپنے روزانہ کے سبق سے پہلے ایک حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں، اور یہ کیوں دیکھتے ہیں یہ آپ جانتے ہیں کہ شریعت قرآن اور سنت دو چیزوں سے مل کر ہی پوری ہوتی ہے۔ تو جب تک ہم قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کو نہیں سمجھیں گے، اس کو سیکھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے نا، تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا تھا نا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، و سنتی اور میری سنت۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ سنت میں تین چیزیں شامل ہیں، ایک ہے قولی سنت، ایک ہے فعلی سنت، اور ایک ہے تقریری سنت۔ تین باتوں کو حدیث کہا گیا ہے، قول، فعل اور تقریر۔ قول کیا ہے؟ ہر وہ بات جو آپ نے کہی ہے، یعنی اپنی زبان مبارک سے آپ نے جس بات کا حکم دیا وہ قولی حدیث ہے۔ اور فعلی حدیث کیا ہے؟ ہر وہ کام جو آپ نے کر کے دکھایا اور پھر وہ ہمیں بھی کرنا ہے، تو یہ فعلی حدیث ہے۔ اور ہر وہ کام جو آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ کے سامنے کیا لیکن آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، تو یہ تقریری حدیث ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں نبی علیہ السلام کی سنت میں شامل ہیں۔ تو جہاں پر اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، وہیں پر ساتھ ساتھ ہمیں سنت نبوی پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہی شریعت مکمل ہوتی ہے، پھر ہمارا دین مکمل ہوتا ہے، پھر ہی ہمارا ایمان پورا ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی حدیث میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ ثلاث، تین چیزیں یا تین عمل ایسے ہیں، من کن فیہ، جس میں یہ موجود ہوں، وجد حلاوت الایمان، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، اسے ایمان کی دولت مل گئی۔ اور وہ تین عمل کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یعنی جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے، یعنی ان دونوں سے زیادہ کسی سے محبت نہ ہو اسے۔ اور پھر دوسرا عمل کیا ہے؟ ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ، ومن احب عبدا، اور جو کوئی کسی بندے سے محبت کرے، لا يحبه الا للہ، لیکن وہ اس سے محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ تیسرا عمل ومن یکرہ ان یعود فی الکفر، اور وہ اس بات کو نہ پسند کرے کہ وہ دوبارہ کفر اختیار کرے، بعد اذ انقذہ اللہ، اس کے بعد کہ اللہ نے اسے نکال لیا وہاں سے، کما یکرہ ان یلقا فی النار، جیسا کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرے۔ کیا مطلب؟ تین کام ایسے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو ایسی ہونی چاہیے کہ ان دونوں جیسی محبت اور کسی سے نہ ہو، یعنی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکام
ماننے ہیں ان کو فالو کرنا ہے، جس کام کے کرنے کا حکم دیا وہ کریں، جہاں سے روک دیا وہاں سے رکنا ہے۔ اور دوسری بات، اگر ہم کسی انسان سے محبت کریں تو اس کا اس محبت کے پیش نظر کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کی رضا کے علاوہ اپنا ذاتی مقصد ہے تو پھر یہ چیز اس میں شامل نہیں ہے۔ دیکھیں، کسی سے محبت کریں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی ایسے انسان سے محبت رکھیں جس سے اللہ بھی محبت رکھتا ہو، جسے اللہ بھی پسند کرتا ہو، تو اور محبت بھی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور تیسری بات کہ انسان پہلے کافر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ عطا کر دی اور وہ مسلمان ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے نکال دیا، تو اب وہ دوبارہ سے کفر میں جانا، دوبارہ سے کفر میں لوٹنا اتنا ہی ناپسند کرے جتنا کہ اس بات کو ناپسند کرے کہ اسے جہنم میں، آگ میں ڈالنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے ہر کام میں اللہ کی رضا کو ہی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اس کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا۔ کسی سے ملنا ہے، کسی سے ہمارا دل کسی کی طرف مائل ہو رہا ہے، کہ ہم کوئی ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں کسی سے پیار ہے، تو وہ بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے تو ہمیں بھی کرنی چاہیے، بلکہ ایسے شخص سے کرنی ہی چاہیے، محبت رکھنی ہی چاہیے جس سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ اللہ کے لیے اس کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، اور اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے پھر۔ اور پھر جو انسان یہ تین کام کر لے اور مقصود صرف اللہ کی رضا ہو، تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے ایمان کی حلاوت مل گئی، اس نے ایمان کا مزہ پا لیا، یعنی اس کا ایمان پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، آمین۔ تو اب یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، اور اس کا مقصد بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ سلائیڈ ہر روز سبق پر کیوں رکھی گئی ہے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ موٹیویشن ہے۔ کس حوالے سے؟ قرآن سیکھنے کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا نا کہ قرآن کو ہم نے عربی میں نازل کیا ہے، اور ہم نے اس کو سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ عمل کیوں کرنا ہے؟ تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور ہماری آخرت بھی سنور سکے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن عربک میں ہے اور ہماری لینگویج تو عربی نہیں ہے، ہم عجمی لوگ ہیں، تو ہم قرآن کی عربی کیسے سیکھیں؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا فضل کیا کہ ہمیں علم النحو اور علم الصرف جیسے علوم سے سرفراز کیا، جن کو سیکھ کر ہم آسانی سے قرآن کی عربی سیکھ سکتے ہیں، الحمدللہ۔ اور اسی مقصد کے لیے آپ نے، یعنی علم الصرف اور علم النحو کو جاننے کے لیے ہی آپ نے اس کلاس کو جوائن کیا، اور ہم نے اس کلاس کا انعقاد کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر اس کلاس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ دیکھتے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں افعال۔ افعال میں سے ہم پڑھ رہے ہیں فعل ثلاثی مجرد، فعل ثلاثی مجرد، حروف صحیح زائدہ اور نہ زائدہ کے اعتبار سے ہم پڑھ رہے ہیں نا افعال کی قسم۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں ثلاثی مجرد، تو اس پہ ہم نے کافی ڈیٹیل سے ہر سبق میں بات کی ہے، تو آج اس پہ مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا، آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں اور خود سے اس سبق کو ذہن نشی کریں، پھر آپ کو اور بھی اچھی سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے اسم فاعل اور اسم مفعول، یعنی فعل ثلاثی مجرد کے جو 6 باب ہیں، تو ان 6 کے 6 باب سے اسم فاعل اور اسم مفعول کیسے بنے گا، آج ہم یہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں گے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول ہیں کیا۔ ایک ہوتا ہے کلمہ فاعل اور ایک ہے اسم فاعل، فرق ہے دونوں میں، ٹھیک ہے؟ اور ایک کلمہ ہے اسم مفعول اور ایک ہے مفعول، دونوں میں فرق ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اسم فاعل ایسا کلمہ ہے جو کام کرنے والے کو ظاہر کرے، یعنی ایسا کلمہ جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کام کرنے والا یہ ہے، لیکن وہ اصلی نام نہ ہو۔ میں نے بولا اسم فاعل اور فاعل میں فرق ہوتا ہے، جو ہوتا ہے فاعل، فاعل بھی کام کرنے والے کو کہتے ہیں نا، لیکن وہ اصلی نام ہوتا ہے۔ اسم فاعل یہ ایک ایسا کلمہ ہوتا ہے جو کام کرنے والے کو شو کرتا ہے، لیکن وہ اصلی نام نہیں ہوتا۔ جیسے یہ آپ کے سامنے مثال ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اب یہاں پر غفلت نہ برتنا یہ ایک فعل ہے نا، تو اس فعل کو کرنے والا فاعل،
تو چونکہ یہ اصل نام نہیں ہے اس لیے اس کو کہیں گے اسم فاعل. تو آپ ایک بات، ہاں ٹھیک ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، غافل اس میں اسم فاعل ہے کیونکہ اس میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کام کرنے والا ہے لیکن اصل نام نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسم مفعول. اسم مفعول ایسا کلمہ ہے جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرتا ہے جس پر کام ہوا ہوتا ہے. یہ تو آپ سب کو معلوم ہے نا کہ مفعول کیا ہوتا ہے، جس پر کام ہوا ہو یا جس کے لیے ہوا یا جس کی وجہ سے ہوا، وہ سب مفعول میں شامل ہوتا ہے. تو اسم مفعول کیا ہے؟ جو کلمہ اس بات کو ظاہر کرے کہ اس پر کام ہوا ہے وہ ہے اسم مفعول. اور اس میں بھی یہی کہ وہ اصلی نام نہ ہو. مفعول اور اسم مفعول ان کا یہی فرق ہے. مفعول اصلی نام ہوتا ہے جبکہ اسم مفعول ایک ایسا کلمہ ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کام اس کے لیے ہوا ہے یا اس پر ہوا ہے یا اس کی وجہ سے ہوا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اولئک لہم رزق معلوم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے طے شدہ رزق ہے. رزق ہے طے شدہ. اب طے شدہ ہونا کس کے لیے ہے؟ رزق کے لیے ہے. یعنی رزق کے بارے میں کیا ہے کہ وہ طے شدہ ہے. معلوم مفعول، تو معلوم یہاں پر اسم مفعول ہے. پھر ہم مزید دیکھتے ہیں کہ اسم فاعل اور اسم مفعول کا وزن کیا ہوتا ہے. تو ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ فعل ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں. الفعل الثلاثی المجرد لہو ستۃ ابواب. فعل ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں. ہم نے اس میں سے فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں، یہ سب پڑھ لیا نا. اب ہم پڑھنا ہے اسم فاعل اور اسم مفعول. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر اسم فاعل فاعلن کے وزن پہ ہے، اسم مفعول مفعولن کے وزن پر ہے. تو کیا معلوم ہوا؟ جب ہم فعل ثلاثی مجرد سے اسم فاعل یا اسم مفعول بنائیں گے تو ان کا وزن کیا ہوگا؟ اسم فاعل کا وزن فاعلن اور اسم مفعول کا وزن مفعول ہے. یعنی آپ 6 باب میں سے کوئی بھی وزن لے لیں، جیسے ضرب سے ضاربن اور اس کا مفعول بنانا ہو تو مضروبن. اسی طرح نصر سے ناصرن منصورن، فتح سے فاتح مفتوح. ٹھیک ہے، یعنی اسم فاعل کا وزن ثلاثی مجرد سے فاعلن کے مطابق ہوگا اور اسم مفعول کا وزن ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم مزید دیکھتے ہیں تصریف الاسم الفاعل من الثلاثی المجرد، یعنی ثلاثی مجرد سے اسم فاعل کی گردان. جیسے ہم نے فعل ماضی مضارع امر نہیں میں گردانیں پڑھی ہیں نا، تو اسی طرح اسم فاعل اور مفعول کی بھی گردانیں ہوتی ہیں، لیکن ان میں 6 صیغے ہوتے ہیں. 3 صیغے مذکر کے اور 3 صیغے مؤنث کے. اور اس میں باقی گردانوں کی طرح غائب، متکلم، مخاطب یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا. صرف اسم فاعل ہے، چاہے یہ غائب کے لیے ہے، مخاطب کے لیے، متکلم کے لیے، سیم صیغہ استعمال ہوگا. صرف مذکر مؤنث کا فرق ہے اور واحد تثنیہ جمع کا فرق ہے. تو ہم نے پڑھا کہ کوئی بھی اسم ہو تو اس کے 3 حالات ہوتے ہیں، رفع، نصب اور جر. تو فاعل اور مفعول بھی یہاں چونکہ اسم ہے نا، اسم فاعل اسم مفعول، تو اس کے بھی 3 حالات ہوں گے، رفعی، نصبی اور جری. اور رفعی حالت پیش یا پیش کی علامات ہوتی ہیں الف نون واو نون. اسی طرح جمع مونس کے لیے الف تا. اور نصب میں نصبی حالات کی علامات ہوتی ہیں زبر یا پھر یا نون ما قبل مفتوح جیسے یہاں پر ہے، اور اسی طرح یا نون ما قبل مکسور. اور جمع مونس کی بات ہو تو الف تا. اسی طرح جری حالت میں جری حالت جر کہتے ہیں زیر کو، تو پھر اس کی علامات ہیں زیر یا پھر یا نون ما قبل مفتوح اور یا پھر یا نون ما قبل مکسور، اور جمع مؤنث کی بات ہو تو الف تا. مزید اس کو دیکھ لیتے ہیں. واحد مذکر میں اسم فاعل فاعلن کرنے والا ایک مرد، نصبی حالت ہوگی تو فاعلن، جری حالت ہے تو فاعلن. تثنیہ مذکر فاعلانی کرنے والے 2 مرد، نصبی حالت ہے تو فاعلینی، یا نون ما قبل مفتوح، جری حالت ہے تو بھی فاعلینی. اسی طرح جمع مذکر ہے تو فاعلون، رفعی حالت کرنے والے سب مرد، فاعلین، یا نون ما قبل مکسور، جری حالت بھی فاعلین، یا نون ما قبل مکسور. پھر واحد مؤنث ہے فاعلتن، فاعلن واحد مذکر، فاعلتن واحد مؤنث کرنے والی ایک عورت،
नस्बी हालत है तो फाइलतन, जर्री हालत है तो फाइलतिन। फिर तस्निया मोनस में फाइलतानी, करने वाली दो औरतें, रफ़ी हालत। नस्बी हालत फाइलतैनी, या नून मा कबल मफ्तूह, फाइलतैनी जर्री हालत है, या नून मा कबल मफ्तूह। इसी तरह जमा मोनस में रफ़ी हालत अलिफ ता के साथ आ गई, फ़ाइलातुन, करने वाली सब औरतें, फ़ाइलातिन नस्बी हालत, फ़ाइलातिन जर्री हालत। अब थोड़ी मजीद इस पे बात कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि तस्निया मुज़क्कर की जब बात हो रही है, नस्बी और जर्री हालत में सेम अलामात हैं। इसी तरह जमा मुज़क्कर में नस्बी और जर्री हालत की सेम अलामात हैं। इसी तरह मोनस की सीगों में भी ऐसे ही है, फ़ाइलतैनी फ़ाइलतैनी, फिर फ़ाइलातिन फ़ाइलातिन। अब ये कैसे समझ आए? जब सेम अलामात हैं तो ये कैसे पता चलेगा कौन सी हालत नस्बी है, कौन सी हालत जर्री है? इसके लिए हमें ये देखना होगा कि जब या नून से पहले, जब या नून वाला कोई कलिमा है और उससे पहले हुरूफे जारा में से कोई हर्फ आ जाए तो वो जर्री हालत में होगा। एक सूरत ये। दूसरी सूरत, अगर या नून वाला कलिमा मुजाफ इलैही बन रहा हो तो भी वो जर्री हालत में होगा। कोई भी इस्म सिर्फ दो ही हालतों में जर्री हालत में जाता है, ठीक है? दो वजूह की वजह से जर्री हालत में जाता है, और वो दो वजूहात कौन सी हैं? या तो या नून से पहले हुरूफ जारा में से कोई हर्फ आ जाएगा, या फिर या नून वाला कलीमा खुद मुजाफ इलैही बन रहा हो तो वो जरी हालत में होंगे। अगर ये दोनों में से एक भी शर्त ना पाई जाए तो वो कलीमा होगा मंसूब, नस्बी हालत में शुमार किया जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर जमा मोनस की बात है तो इसको देखिए, फाइलातिन फाइलातिन। जमा मोनस में रफ़ई हालत तो पेश के साथ है, नस्बी हालत जेर के साथ है, और जर्री हालत भी जेर के साथ है। जो अलिफ ता अलामत है ये जबर को कबूल नहीं करती, इसलिए इसकी नस्बी हालत भी जेर के साथ है। और फर्क कैसे पता चलेगा? जैसे अभी ऊपर आपको या नून का बताया, ठीक है? जब अलिफ ता से पहले हुरूफ जारा में से कोई हर्फ आ जाएगा तो ये जरी हालत में होगा, या अलिफ ता वाला कलीमा खुद मुजाफ इलैही बने तो वो हालत जर्री में होगा। अगर ये दोनों अलामत ना पाई जाए, दोनों में से एक भी ना पाई जाए, क्योंकि एक वक्त में तो एक ही अलामत होगी ना, तो दोनों में से एक भी ना पाई जाए तो हम उसे हालत नस्बी में समझेंगे, ठीक है? उम्मीद है कि आपको इस स्लाइड की समझ आ गई होगी अल्लाह के फजल से। अब हम अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है तसरीफुल इस्मिल मफ़ऊल मिन सुलासील मुजर्रद, सुलासी मुजर्रद से इस्म मफ़ऊल की गिरदार। इसके भी फाइल की तरह, इस्म फाइल की तरह इस्म मफ़ऊल के भी 6 ही सीगे हैं। 3 मुज़क्कर के हैं, 3 मुअन्नस के हैं। फ़र्क इसमें तादाद के लिहाज से है, ठीक है? वाहिद मुज़क्कर मफ़ऊलुन, किया हुआ एक मर्द, मफ़ऊलन नस्बी हालत, मफ़ऊलिन जर्री हालत। तस्निया मुज़क्कर मफ़ऊलानी, किए हुए दो मर्द, मफ़ऊलैनी नस्बी हालत, मफ़ऊलैनी जर्री हालत। जमा मुज़क्कर मफ़ऊलूना, वाऊ नून के साथ रफ़ई हालत, किए हुए सब मर्द, मफ़ऊलीना मफ़ऊलीना नस्बी हालत जर्री हालत। फर्क कैसे? जैसे अभी आपको पिछली स्लाइड पे बताया वैसे ही यहाँ भी फर्क होगा, ठीक है? हुरूफे जारा या मुज़ाफ इलैही की सूरत में जर्री हालत, वरना नस्बी हालत। फिर वाहिद मोनस मफ़ऊलतुन, पेश के साथ रफ़ी हालत, की हुई एक औरत, मफ़ऊलतन जबर के साथ नस्बी हालत, और मफ़ऊलतिन जेर के साथ जर्री हालत। तस्निया मुअन्नस मफ़ऊलतानी, अलिफ नून आ रहा है ना, मफ़ऊलतानी, की हुई दो औरतें, मफ़ऊलतैनी मफ़ऊलतैनी नस्बी हालत जर्री हालत। इसी तरह जमा मुअन्नस मफ़ऊलातुन, आतुन का साउंड, रफ़ी हालत, की हुई सब औरतें, नस्बी हालत मफ़ऊलातिन, जर्री हालत मफ़ऊलातिन। आतिन जेर नस्बी हालत, आतिन जेर जर्री हालत। फर्क क्या है? वही फर्क, जब आतिन से पहले हुरूफे जारा में से कोई हर्फ हो, या फिर आतिन खुद मुजाफ इलैही बने, उस वक्त ये हालत जर्री में है, वरना ये नस्बी हालत में होंगे, ठीक है? उम्मीद है कि आपको आज के सबक की अल्लाह के फजल से समझ आ गई होगी। तो अब मजीद आपका काम है, आपने क्या करना है? आपने ये जो अफ़आल आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इस पे आपने
یہ سارے افعال فعل ثلاثی مجرد سے لیے گئے ہیں، تو اس پر آپ سب نے ہی گردانیں بنانی ہیں اسم فاعل اور اسم مفعول کی، اور پھر وہ گردانیں آپ نے گروپ میں شیئر کرنی ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور یاد رکھیں ہوم ورک ایک امانت ہے، اور امانت میں خیانت اس کے اسلام اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں شاربہ ہے نا، اس کا ہم نے اسم فائل بنانا ہے، تو ہم نے کہا کہ اسم فائل ثلاثی مجرد سے فاعلن کے وزن پہ بنتا ہے، تو شاربہ سے فاعلن کا وزن ہو گیا شاربن، پھر اس کے 6 سیغے ہیں شاربن، شاربانی، شاربن، شاربانی، شاربونا، پھر شاربتن، شاربتانی، شارباتن، پھر آپ نے اس کی نسبی اور جری حالت کے مطابق بھی اس کو بنا لینا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کا مفعول بنائیں گے تو مفعول ان کے وزن پہ بنے گا مشروبن، مشروبن، مشروبانی، مشروبونا، مشروبتن، مشروبتانی، مشروباتن، باقی آپ نے ان کی نسبی جری حالت بھی دیکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں آپ نے ان تمام افعال سے اسم فاعل اسم مفعول کی گردانیں بنانی ہے رفعی، نسبی اور جری حالت میں، جیسا کہ آپ نے پیچھے سلائڈ پہ دیکھا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ سب کا۔ جب آپ خود یہ کام کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سبق بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ باقی اگر کسی بات کی نہیں سمجھ آ رہی تو آپ گروپ میں لکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا، بارک اللہ فیکم اجمعین۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔